واضح کر دیا ہے کہ جو اتباع پیغمبران میں جاتا ہے، جو اتباع صدیقین میں ہوتا ہے، جو اتباع شہداء میں ہوتا ہے، جو اتباع اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام و احسان ہوا ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے کہ بندے مومن اتنا کامل ہے کہ عشق نبی میں ڈوبا ہوا ہے، آپ سر سجدے میں ہے، قالب قیام میں ہے، کبھی یہ قالب رکوع میں ہے، زبان کے اوپر قرآن جاری ہے، تسبیحات و تکبیرات جاری ہے، اور کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ ہم کو تو سیدھے راستے پر چلا، کہ اب راستہ سیدھا تو یہی ہے، پھر راستے پر استقامت عطا فرما، اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ کیا کر ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب انعام و احسان، انعام نعمتیں رب کی بے شمار ہیں، ہم گر نہیں سکتے کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، یا کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو اگر ہم دو اقسام میں کر لیں، ایک دنیاوی نعمتیں، ایک دینی نعمتیں، تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ذرا فکر کرنی ہے، میں بھی آپ کے سامنے نتیجہ نکال کر رکھنے لگا ہوں، بات مختصر ہوگی کہ ایک نعمت دنیاوی ہے، ایک نعمت دینی ہے۔ یہاں پہ خالق کائنات کیوں کہہ رہا ہے کہ جو انعام یافتہ ہے ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو، تو یاد رکھیے خالق کائنات یہ واضح کرتا ہے کہ اب یہ جو نعمت دینی جن کو میں نے دی ہے، ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک فضل اللہ۔ حضرات گرامی، اب خالق کائنات نے واضح کر دیا کہ تم نبیوں کے راستے کے اوپر چلو، تم صدیقین کے راستے کے اوپر چلو، تم شہداء کے راستے کے اوپر چلو، اور تم اولیاء اللہ کے راستے کے اوپر چلو۔ سبحان اللہ۔ کہ اب نے تم نے اپنے سامنے پیغمبران اسلام کو سامنے رکھنا ہے، تم نے صدیقین کو سامنے رکھنا ہے، تم نے شہداء کو سامنے رکھنا ہے، اور تم نے اولیاء اللہ کو سامنے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ کے خالق کائنات فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈریں اور سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اب دیکھیے ایمان، اتقوا اللہ، ایمان بھی ہو گیا، اتقوا اللہ بھی ہو گیا کہ بندہ متقی بن چکا ہے، لیکن اللہ یہاں پہ بس نہیں کرا رہا کہ بھئی تو ایماندار ہو گیا اور متقی ہو گیا بس کر دے، ایسا نہیں ہے کہ رب کہہ رہا ہے ایمان کو بچانا ہے، تقوی کو بچانا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔
اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہو جائیے، اللہ کی برگزیدہ لوگوں کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ ہو جائیے۔ اب دوستو، یہ جو دعا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پوری تو نہیں پڑھ سکا، بعد حصہ پڑھا۔ یہ دعا ہمیں ہر نماز میں پڑھنا، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ۔ اب سوچئے کہ رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ رب ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ عشق نبی کو سجا کے میں رب کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ جب عشق نبی سجا کے سجدہ ریز ہو جاؤ تو اللہ یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے جملہ صحابہ اہل بیت، جملہ اولیاء اللہ کی اتباع میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ تمہاری زندگی کا مشن ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت مبارکہ میں نے جو پڑھی ہے، من النبیین، اس کے آگے صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یاد رکھیے، پیغمبران اسلام خدا نہیں ہے، صدیقین خدا نہیں ہے، شہداء خدا نہیں ہے، اولیاء اللہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ گویا کہ اللہ ہمیں یہ حکم کر رہا ہے کہ میری دربار میں آنے کے لیے یہ یاد رکھنا کہ میرے محبوب بندوں کی محبت کو بھی اپنے قلوب میں سجا کے رکھنا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمائے سنت۔ یہاں پہ یہی علامہ محمد جاوید نقشبندی صاحب کا مشن تھا، یہی سبق انہوں نے پوری زندگی میں دیا ہے کہ لوگوں یاد رکھنا، عشق نبی کے بغیر گزارا نہیں ہے، عبادت خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی محبت دل میں سجانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ انہوں نے یہی مشن کامل ترین ہے۔ ہمیں گستاخی نہیں سکھائی گئی، اسلام گستاخیوں کی طرف نہیں جاتا، اسلام ادب کی طرف جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، سوشل میڈیا کا دور ہے، جہالت عروج پر ہے، جہلا امام ہے، مقتدا بن چکے ہیں اور غلط نظریات دیتے ہیں۔ یاد رکھنا کہ جو اللہ کے محبوب بندوں کا گستاخ ہوگا، اللہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ذالک فضل اللہ میں یہ آیت جب ختم ہوتی ہے، اس کی اگلی آیت میں شروع میں خالق کائنات نے واضح کر دیا ہے کہ جو اتباع پیغمبران میں جاتا ہے، جو اتباع صدیقین میں ہوتا ہے، جو اتباع شہداء میں ہوتا ہے، جو اتباع اولیاء اللہ میں ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ یاد رکھیں